بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام۔ حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، اللہ کرے یہاں خوشحالی ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ ناظرین اور مظہر برلاس صاحب، آج وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں اپنے بڑے بھائی اور پارٹی کے قائد میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات 3 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ بڑے اہم قومی امور جو ہیں ان کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا، بہت سارے فیصلے کیے گئے ہیں۔ کیا کیا فیصلے کیے گئے ہیں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ ان فیصلے کیا انہوں نے کیے ہیں اور ان فیصلوں کے کیا نتائج ہوں گے، اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پھر پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا آج، اس میں عمران خان نے صدارت کی۔ پارٹی کے کچھ رہنماؤں کو عمران خان نے آج غصہ بھی ہوئے، وہ تنبیہ بھی کی پارٹی کے اندر کی کیا کہانی تھی، وہ بھی ہم آپ کو اس اپنے پروگرام ریڈ زون کے ذریعے بتائیں گے کہ کن کن لوگوں کو تنبیہ کی گئی اور کیا کہا گیا، اور آئندہ کی حکمت عملی کیا تیار کی گئی ہے، لانگ مارچ کے حوالے سے یا اور احتجاجی تحریک کے حوالے سے کیا سوچا جا رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ خواجہ اظہار نے بھی آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ کراچی لاوارث ہے، مراد علی شاہ ناکام وزیر اعلیٰ ہیں، اور کراچی پولیس چیف نے جو بیان دیا ہے وہ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اداروں میں بھی سیاست گھس آئی ہے، یہ اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ پرویز الہی نے بھی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ نے عوامی منصوبے روک کر ظلم کیا ہے پنجاب کے اوپر، اور انہوں نے کچھ اور بھی باتیں کی، اس پہ بات کریں گے۔ کینیڈا میں خالصتان ریفرنڈم جو ہے وہ جاری ہے، وہاں بھارت نے ریکویسٹ کی تھی کینیڈین حکومت سے کہ وہاں نہ کرنے دیا جائے ریفرنڈم، لیکن کینیڈین حکومت نے ان کی اس درخواست کو مسترد کر دیا اور کہا کہ سکھوں کو ان کے بنیادی جمہوری حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی کچھ گفتگو کیا، وہ بھی بات کریں گے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اور مظہر برلاس صاحب، آج جو ملاقات ہوئی ہے دونوں بھائیوں کی، اس میں بہت ساری باتیں طے ہوئیں، خاص طور پر الیکشن کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور جو بات اندرونی کہانی جو بتائی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی پریشر جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا، اور الیکشن جو ہے وہ مقررہ وقت پہ ہوں گے، وقت سے پہلے نہیں ہوں گے۔ بالکل صحیح ہے جی، یہ ظاہر ہے ان کے بڑے بھائی ہیں، ان کی پارٹی کے قائد ہیں، اور چھوٹے میاں صاحب نے ان کی ضمانت بھی دے رکھی ہے۔ ظاہر ہے ان سے وہ مشورہ کریں گے، درست۔ اور پھر اتحادیوں کا بھی یہی مشورہ ہوگا، مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کا، کہ الیکشن وقت پر ہوں گے۔ جی، لیکن جو ان کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی، الیکشن فی الفور فوری ہونے ہونے چاہیے، چاہیے۔ جی، اور زیادہ سے زیادہ فروری مارچ تک الیکشن ہونے چاہیے، صحیح۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ہم دھرنا بھی دیں گے، ہم کال دیں گے، اور حکومت کو چلتا کریں گے۔ ان کا یہ خیال ہے مخالفین کا کہ الیکشن جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کسی سیاسی پارٹی کی نہیں، پاکستان کی ضرورت ہے۔ لیکن حکومتی کابرین جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ابھی وقت نہیں ہے، تو لہٰذا وقت پر ہی الیکشن ہونے چاہیے۔ مخالفین تو یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ دیکھیے جی، ایک مفرور شخص سے وہ مشاورت کریں گے، اور پاکستان کے اہم ترین عہدوں کی تعیناتی کے حوالے سے مشاورت کریں گے، تو یہ درست عمل نہیں ہے۔ یہ مخالفین کا خیال ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ان کی پارٹی کے قائد ہیں، اسی بل بوتے پر وہ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ الیکشن سے ہٹ کے ان کی جو پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں اس پر بھی بات ہوئی ہوگی، جی، چونکہ کئی لوگ آپس میں ان کے بیانات، ان کی پالیسیاں ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں، اختلاف ہے اس میں، لائن اور لینتھ ہی فرق ہے۔ لائن اور لینتھ فرق ہے، وہ اس میں بھی ظاہر ہے۔ پھر یہ بھی سوچا گیا ہوگا، چونکہ شاید انہیں مولانا فضل الرحمان سے تو اتنا خطرہ محسوس نہ ہو، جی، مگر پیپلز پارٹی سے تو خطرہ ہو سکتا ہے۔ درست ہے۔ تو وہ دونوں بھائیوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ بھئی آخر یہ بات بھی ہم آصف علی زرداری کی مان لیں، یہ بات بھی مان لیں، یہ بات بھی مان لیں، تو اگر آپ نے ہر بات ہم نے مان لی تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ یہ سوال ضرور وہاں اٹھا ہوگا، صحیح ہے۔ اور اس پہ بھی انہوں نے کوئی لاہ عمل تیار کیا ہوگا۔ 1-on-1 ملاقات تھی، خواجہ آصف وہاں تھے، وہ ہم اجلاس کے اندر شریک نہیں ہو پائے دونوں بھائیوں کی ملاقات میں، مریم اورنگزیب وہاں تھیں، وہ شریک نہیں ہو پائیں، تو ظاہر ہے باتیں تو بہت ساری ہوئی ہوں گی نا۔ جی،
ہاں دونوں کے درمیان بھی دیکھیے خاندانی باتیں بھی ہوئی ہوں گی، یقیناً. حالانکہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے کلاس میٹ ہیں، گورنمنٹ کالج لاہور میں یہ اکٹھے پڑھتے تھے اور بڑی دوستی ہے پرانی، مگر اس کے باوجود جو دو بھائی علیحدہ ملے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے پارٹی کے حوالے سے بھی کوئی باتیں کی ہیں، حکومت کے حوالے سے بھی کی ہیں اور خاندانی حوالوں سے بھی کی ہیں. تو دیکھیے آئندہ سیاست میں ان باتوں کے اثرات سامنے آ جائیں گے. اچھا جی، ایک یہ بات بھی کہ نومبر میں جو اہم تعیناتی ہے وہ ہوگی، اس کے حوالے سے ویسے اگرچہ خواجہ آصف موجود تو نہیں تھے اجلاس میں، لیکن انہوں نے بعد میں گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جو ایک طریقہ کار ہے مروجہ، اسی طریقہ کار کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. خواجہ آصف نے اس حوالے سے کچھ گفتگو بھی کی ہے. انہوں نے کیا کہا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. خواجہ آصف: یہ بات جو ہے ابھی تقریباً 2 مہینے سے زائد 2.25 مہینے دور ہے. ماضی میں جو میرا تجربہ ہے یہ آخری 15-20 روز میں یہ موضوع جو ہے وزارت دفاع اور GHQ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے ان کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہ 2 ہفتے میں جو ہے نپٹ جاتا ہے. تو اس میں جلدی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس کی انگزائٹی جو ہے یا اس کی پریشانی جو ہے وہ نہ کسی ادارے کو ہے، نہ کسی عوام کے کسی طبقے کو ہے. اگر انگزائٹی ہے یا پریشانی ہے، پاکستانی عوام کو قطعی طور پہ پریشانی نہیں ہے، حکومت کو قطعی طور پہ پریشانی نہیں ہے. پاکستان میں یہ ایک ایسی رسم ہے، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو ہر 3 سال کے بعد آتا ہے، ایک روٹین کا معاملہ ہے. ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی نومبر میں. پریشانی ہے صرف عمران خان کو، وہ جو ہے رو پیٹ رہا ہے کہ یہ آگے کر دو، یہ پیچھے کر دو، یہ فلاں کر دو، یہ کبھی مارچ میں لے جاؤ یا ابھی لے آؤ. کہتا نہیں معمول کی کارروائی ہر 3 سال بعد ہوتی ہے اور یہ ہوتی رہے گی، پہلے بھی ہوتی رہی، ابھی بھی ہوتی رہی ہے. نہ ادارے کو کوئی پریشانی ہے، نہ دیکھیں سیاستدانوں خواجہ کو. صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ معمول کی کارروائی نہیں ہے. میں جھوٹ اس لیے کہوں گا کہ خواجہ صاحب بزرگ آدمی ہیں، ان کو کم از کم قوم کے سامنے تاریخی پس منظر سامنے رکھ کے حقائق بیان کرنے چاہیے. جن کے ساتھ ان کے والد محترم تھے وہ خود ہی لکھتے تھے کہ صدر مملکت محمد ضیاء الحق نے جنرل محمد ضیاء الحق کو توسیع دی. تو وہاں تو روٹین کا عمل نہیں چلتا رہا، توسیع ہوتی رہی. پھر یہ دیکھیے کہ خود انہوں نے جنرل مشرف سری لنکا سے آ رہے تھے، ہوا میں تھے، فضا میں تھے، تو انہی کے قائد میاں نواز شریف نے پتہ نہیں راجہ بازار سے پھیتیاں شیتیاں بیج منگوا کے بٹ صاحب کو لگا دیے. اس پہ ریئیکشن آیا. پھر روٹین کی یہ کارروائی اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ جنرل مشرف جب آگے اقتدار میں تو وہ اپنا ایکسٹینڈ خود ہی کرتے رہے، تو یہ تو روٹین کی کارروائی نہیں ہوئی. اس کے بعد جنرل کیانی آئے تو جنرل کیانی نے بھی ایکسٹینشن لی، صحیح. تو روٹین کی کارروائی تو نہیں ہوئی. صحیح. تو یہ تاریخ بتاتی ہے کہ روٹین کی کارروائی نہیں ہوتی. یہ میں ضرور کہوں گا کہ ان سیاستدانوں نے، خواہ وہ مسلم لیگ نون کا ہو، خواہ JUI کا ہو، خواہ پیپلز پارٹی کا ہو، خواہ PTI کا ہو، صحیح. ان تمام سیاستدانوں نے اس عہدے کو مذاق بنا دیا ہے. اور ان سب کی خواہش ہے کہ یہ سندھ پولیس کا IG جس طرح لگاتے ہیں یا پنجاب پولیس کا IG جس طرح لگاتے ہیں اس طرح آرمی چیف کو لگائیں، اور خود اس کو متنازع بنا رہے ہیں. یہ تبصرے کر کر کے، تجزیے کر کر کے. اس میں سب پارٹیاں شامل ہیں، کوئی ایک ایسی پارٹی نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں نے کوئی تجزیہ نہیں کیا یا تبصرہ نہیں کیا. وہ بھائی وہ جرنیل جو ہیں وہ بڑی دور سے آتے ہیں، یعنی لیفٹیننٹ بھرتی ہو کے سال ہا سال کی محنت کے بعد جرنیل بنتے ہیں، اور ان کی ہڈیوں میں حب الوطنی کا خون رچا ہوتا ہے. تو اب ان میں آپ سیاسی مصلحتیں تلاش کرتے ہیں یا سیاسی وفاداریاں تلاش کرتے ہیں، تو خدا را ایسا نہ کریں. پاکستانی افواج قابل احترام ہیں،
پاکستانی فوج کے سب جرنیل قابل احترام ہیں، اور ان کو آپ سیاسی نگاہوں سے نہ دیکھا کریں. انہوں نے بھی یہی بات کی، انہوں نے کہا باقی نہ میں تو نام لے لیتا ہوں نا جی، نہ جنرل ساحر شمشاد کو آپ دیکھیں، نہ جنرل باجوہ کو دیکھیں سیاست کی اینک سے، نہ جنرل فیض حمید کو دیکھیں، نہ جنرل اظہر عباس کو، یا جنرل عامر یا جنرل عاصم کو. یہ جو 5 ہیں وہ آپ سیاسی اینک ہٹا کے دیکھیں، یہ سارے ہی ایک جیسے ہیں. یہ سب پاکستانی فوج کے جرنیل ہیں، یہ سب لائق فائق ہیں، یہ سب محب وطن ہیں. یہ چھان کے آئے ہیں ترقی کر کے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ سیاسی وفاداریوں کی بنیاد پر پروموشن ہو گئی. میں تو جانتا ہوں، پنجاب کا رہنے والا ہوں. پنجاب میں میاں نواز شریف نے بہت سے ASI بھرتی کیے تھے 85 میں 88 میں، اور نائب تحصیلدار کیے تھے. وہ پولیس مقابلے کر کر کے بندے مار مور کے DPO بن گئے، کوئی DIG بن گئے، کوئی DCO بن گئے. تو فوج میں اس طرح پروموشن نہیں ہوتی. فوج میں تو علی رضا صاحب آپ چاہیں تو پروموشن نہیں ہو سکتی، میں چاہوں تو پروموشن نہیں ہو سکتی. ان کا پروموشن بورڈ ہے، وہ جائزہ لیتا ہے شخصیت کا، اس کی کارکردگی کا، پھر پروموٹ کرتا ہے. صحیح. تو انہوں نے مذاق بنا دیا ہے، اور پھر یہ میڈیا پہ لے آتی ہیں یہ چیزیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جلدی ہے اور کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور وہ بار بار ذکر کرتے ہیں یہ ہو وہ ہو، ہم میں نے ایک تاریخ سے مثال دی ہے دو نا. بندے نہ ہوں، ایک منٹ. 2 خاندان لگانا چاہ رہے ہیں. تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، عمران خان ان کا مخالف ہے، یہ اس کے خلاف بات کریں گے. میں نے تاریخ سے ایک مثال چن کر دے دی ہے. ان کو کیا جلدی تھی کہ جنرل مشرف فضا میں تھے. آج ان کے پرنسپل سیکرٹری کی بھی وفات ہو گئی ہے، طارق عزیز کی. جی ہاں. جنرل مشرف تو سری لنکا سے آ رہے تھے. ان کو کس بات کی جلدی تھی کہ یہ اس کو اترنے بھی نہیں دے رہے تھے اور نیا آرمی چیف کھڑا کر رہے تھے؟ جلدی تو ان کو تھی. وہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہم نے یہ کام کیے ہوئے ہیں؟ صحیح. تو یہ ہمارے سیاستدانوں کا الوی سب پرابلم یہ ہے کہ یہ دوسرے پہ انگلی اٹھاتے ہیں، اپنے پہ نہیں دیکھتے. صحیح. اچھا جی، فواد چودھری نے بھی آج کچھ گفتگو کی ہے، بلکہ کل بھی کچھ گفتگو کی تھی. انہوں نے بہت ساری باتیں کی، بہت سارے اپنے نظریات کی خواہشات کا بھی اظہار کیا. کچھ وہ چاہتے ہیں وہ بھی کہا، جو الزامات لگا سکتے تھے وہ بھی لگائے. کیا کیا کہا انہوں نے وہ انہی کی زبانی سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. فواد چودھری نے کیا کہا، سنائیے جی. پورے ملک کی جو ہماری تنظیمیں ہیں ان کو کال دے دی گئی ہے، وہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کے لیے باہر نکلیں. فوری انتخابات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اگر حکومت انتخابات کی طرف نہ بڑھی تو ایک فائنل کال جو ہے اس کا انتظار کریں، جو کہ انہی 2 ہفتوں میں فائنل جو ہے وہ کال دے دی جائے گی. اگر صورتحال خراب ہوتی ہے پھر اس کی ذمہ داری طریقے انصاف پر نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ملک عام انتخابات کی طرف جائے گا. کوئی چاہے یا نہ چاہے، حکومت مانے یا نہ مانے. ریلیجس ہیٹریڈ کے اوپر مبنی جو کیمپینز عمران خان کے خلاف کی گئی ہیں، خصوصاً PTV پر، اس پر شدید کنسرن کا اظہار کیا ہے. اور کور کمیٹی نے صوبائی حکومتوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس ہیٹ کیمپین کا نوٹس لیں، اور جہاں پر قانونی کارروائی ہے بنتی ہے وہ قانونی کارروائی بھی جو ہے اس کو انیشیٹ کیا ہے. جی برلاس صاحب، ادھر سے لندن کی بیٹھک میں کہا جا رہا ہے کہ الیکشن چاہے جتنا بھی دباؤ ڈالا جائے اپنے وقت مقررہ پر ہوں گے. فواد چودھری کی خواہش ہے کہ الیکشن بہت جلدی ہو جائیں، جیسے آپ نے بھی پہلے اشارہ کیا. اب ہم نے ان کی گفتگو بھی سنا دی کہ ہر صورت میں بہت جلدی ہونے چاہیے، اور باقی بھی جنہوں نے باتیں. اچھا جی، 3 طرح کی باتیں مارکیٹ میں ہیں. پہلے تو ہم وہ باتیں دیکھ لینا کہ مارکیٹ میں کیا ہے. صحیح ہے. پہلی بات یہ ہے جو سرکاری لوگ بتاتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے. جی صحیح. یہ سرکاری لوگوں کا بیان ہے. ظاہر ہے سرکاری مشیر بہت سے ہارے ہوئے لوگ بڑے مشیر وزیر بنے ہوئے ہیں، وہ تو یہی کہیں گے. 70 کے قریب کیبنٹ ہے فیڈرل. دوسری جو رائے ہے وہ ان کی طرف سے ہے، فواد چودھری کی پارٹی کی طرف سے. وہ کہتے ہیں جی حکومت چاہے نہ چاہے، کوئی یہ ہو وہ ہو، جو مرضی ہو، الیکشن ہوں گے، اور جلدی الیکشن اور فوری الیکشن حل ہے ملکی امراض کا، اور کوئی نہیں. ایک تیسری تھیوری یہ آ رہی ہے کہ چونکہ ملک معاشی لحاظ سے بہت پھنس گیا ہے. ایک آج میں معاشی والے سے خبر دے دوں کہ جو سعودی عربیہ نے ہمارے پاس
3 ارب ڈالر ڈپازٹ رکھوائے ہوئے ہیں. 5 دسمبر کو ان کی ڈیٹ بھی ختم ہو رہی ہے. تو گویا مہینے 1.5-2 میں 2 مہینوں بعد یہ کام ختم ہو جائے گا. 3 ارب ڈالر سعودی عرب واپس لے لے گا. نہیں، آج انہوں نے ایکسٹینشن کر دی ہے. سعودی عرب نے آج کہا ہے کہ ہماری طرف سے آپ کو 1 سال کی ایکسٹینشن ہے، موجودہ حالات کی وجہ سے 1 سال. اللہ کرے ہو جائے. ہاں جی، لیکن جو اسٹیٹ بینک کا بیان ہے اس کے مطابق یہ آپ نے ہے ٹھیک کہا، کہ لیکن مدت اسٹیٹ ختم ہو بینک گئی. یہی تھا. لیکن آج جو انہوں نے میرا خیال ہے کوئی ریکویسٹ کی تھی، بیک چینل ڈپلومیسی چلی ہوئی تھی، تو سعودیہ کا بیان تو اس کے باوجود وہ ہو بھی تو ہماری معاشی حالت بڑی خراب ہے. نہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں ایکسپورٹ کم ہو گئی ہیں، ڈالر کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. تیسری تھیوری یہ آ رہی ہے سامنے کہ ایک نگران حکومت بنائی جا رہی ہے جس کی قیادت ایک ماہر معیشت کرے گا، اور ایک اور ماہر معیشت اس میں وزیر خزانہ ہوگا. اور دونوں بندے جو ہیں ان کا IMF سے بھی بڑا گہرا تعلق ہوگا. اس حکومت کو 1.5 سال چلایا جائے گا تاکہ ملک کے معاشی مسائل حل ہو سکے. اب ہم تو کوئی تصدیق یا تردید نہیں کرتے. کوئی یہ جو فواد چودھری ہیں ان کے لیڈر کی کسی سے ملاقات کا بھی تذکرہ آ رہا ہے. اس دن کے بعد ظاہر ہے ہوئی ہے ویسے وہ کو ملاقات جس کا بہت شور مچا ہوا ہے. میرا خیال ہے ہوئی ہے. ہمارے صدر میں ہوئی ہے. یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہوئی ہے ملاقات ہو گئی ہے. اور ظاہر علوی صاحب صدر مملکت ہیں، وہ بہت سی باتیں چاہتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، فساد نہ ہو. چونکہ جو عالمی ادارے ہیں، مالیاتی ادارے، وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں علوی صاحب کہ پاکستان کے حالات تیزی سے سری لنکا کی طرح جا رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں. جی ہاں، اگر پاکستان کے حالات اسی طرح تیزی سے خراب ہوتے چلے گئے، اور ظاہر ہے کہ عام آدمی کی زندگی تو بری طرح خراب ہو ہی چکی ہے. جینا محال ہو چکا ہے، سانس لینا محال ہو چکا ہے. بجلی کے بل، گیس کے بل، اور کیا کون سے بل، سانس لینے کے بل بھی جو ہے وہ بڑے مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر کسی نے سنبھالا نہ دیا تو صورتحال مسلسل بگڑتی چلی جائے گی. پر کسی نے کسی کو سنبھالا دینا ہے، اور موجودہ حکومت جو ہے وہ تو سنبھالا دینے کے موڈ میں بالکل نظر نہیں آتی. مفتاح اسماعیل بھی بتاتے ہیں کہ اگر پیٹرول سستا بھی ہو تو 7 پیسے کا فرق پڑے گا، بڑھانا ہو تو پتہ نہیں کتنے روپوں کا فرق پڑتا ہے. بہرحال بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات سے ہم نے بات شروع کی اور فواد چودھری پہ بات ختم ہوئی تھی. مولانا فضل الرحمان نے بھی آج کچھ گفتگو کی ہے. انہوں نے کیا کہا ہے انہی کی زبانی سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان: پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ کی حکومت دوبارہ نہیں. اب کہتا ہے کہ آرمی چیف تمہاری مرضی کا نہیں بنے گا، تیری مرضی کا بنے گا. ظاہر ہے پرائم منسٹر بنائے گا اس کو. تم نے تو بیڑا غرق کیا ہے، فوج کے عزت و وقار کا بیڑا غرق کیا ہے. آپ کہتا ہے میں کال دوں گا، کال تم دو گے. حکیم ثناء اللہ پھر انتظار میں بیٹھا ہوا. الیکشن ہماری مرضی سے. پہلے کہہ رہا تھا آرمی چیف کو رخصت کرو، اب کہتا ہے اس کو ایکسٹینشن دو. جب تقریر کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی بونگی مارتا ہے. جی مظہر برلا صاحب، یہ ویسے یہ پہلے کبھی انہوں نے کہا کہ میری بڑی غلطی تھی، میں نے ایکسٹینشن دی، پھر کہا ایکسٹینشن، ابھی کہتے ہیں ایکسٹینشن دینی چاہیے، کبھی کچھ. میرا خیال ہے کہ وقفے سے پہلے اس پہ کافی بات ہو چکی ہے. اور مولانا صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دوسروں کی سطح پر نہیں اترنا چاہیے. مولانا صاحب کو اپنی شائستگی برقرار رکھنی چاہیے. نوابزادہ نصر اللہ خان کے بعد یہ شخصیت ایسی ہیں مولانا فضل الرحمان ہماری سیاست میں کہ جن کو زبانوں پر بھی بہت عبور ہے اور لفظوں کا چناؤ بھی بہت اچھا کر لیتے ہیں. تو انہیں کم از کم مخالفین کو
اس طرح نہیں پکارنا چاہیے جس طرح مخالفین پکارتے ہیں. انہیں اس لیول پر نہیں آنا چاہیے. نوابزادہ نصر اللہ صاحب کبھی بھی اس لیول پر نہیں آئے تھے. ان کے بارے میں جو مرضی لوگ کہتے رہے. تو مولانا صاحب کو چونکہ نوابزادہ صاحب کے ساتھ کئی اتحادوں میں مولانا صاحب رہے ہیں تو مولانا صاحب کو وہ رستہ اختیار کرنا چاہیے جو شائستگی کا ہے. لیکن برلاس صاحب ایک قطع معذرت کے ساتھ عمران خان تو ڈیزل کا نام لیتے ہوئے ان کا نام لیتے ہیں. یعنی کوئی ایک مذہبی عالم ہے, ایک عالم ابن عالم ہے, عالم کے میں نے بیٹے. عرض کیا ہے کہ مخالفین کی طرف نہ دیکھیں, خود کو شائستہ رکھیں. مولانا صاحب خود کو شائستہ رکھیں, مخالفین کی طرف نہ دیکھیں. اچھا جی کہ چلیں, مخالفین کیا ٹھیک کہتے ہے. ہیں. پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جناب, وہاں کچھ باتیں ہوئیں, جو کچھ کہا گیا اندر کی خبر آپ ہی ہمیں دے دیں, پھر اس پہ ہم تبصرہ کر لیتے ہیں. نہیں, میرے پاس اندر کی خبر کدھر سے آ رہی ہے جی؟ میں کون سا ادھر بیٹھا تھا؟ نہیں ظاہر ہے پی ٹی آئی میں آپ کے سورسز بہت ڈیپلی ہیں, نہیں, میری کسی سے بات ہی نہیں ہوئی. لیکن بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں ایک تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ تیاری کریں, ہم نے ایک بہت بھرپور تحریک چلانی ہے اس کے لیے, اور پارٹی صاحب کو مزید فعال اور منظم کرنے کے لیے انہوں نے زور دیا. اور پارٹی میں انہوں نے اجلاس کے دوران انہوں نے کسی کو تنبیہ کی. انہوں نے کہا کہ مجھے کراس کرنے کی کوشش مت کرو, مجھے بائی پاس کرنے کی کوشش مت کرو. کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے جو چوری چھپے مل رہے ہیں مجھے سب پتہ ہے. اچھا, یہ کن کے بارے میں انہوں نے کہا؟ پتہ نہیں انہوں نے کس کے بارے میں کہا ہے, لیکن یہ اندر سے انہوں نے نام تو نہیں لیا, کیونکہ انہوں نے بھی نام نہیں لیا, لہٰذا ہمیں بھی نام لینا ہمارا بھی نہیں بنتا. لیکن ان کو ظاہر ہے کہ ان کا اپنا نیٹ ورک. یہ ویسے میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے حکومتوں میں ہوتے ہوئے بھی لوگ ملتے ہیں اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی لوگ ملتے ہیں. عمران خان صاحب کی پارٹی کے مرکزی سطح کے 3 لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ملتے رہے. اسی طرح میاں نواز شریف کی اختلافات کے باوجود ان کی پارٹی کے کئی لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ملتے رہے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ سے ملنا میرا خیال ہے وہ پاکستانی ہے, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. جی ہاں, عمران خان کو ہاں وہ علم میں لے آتے, اچھی بات ہے, چلو جو ان کی پارٹی کے لیڈر ہیں ڈسپلن کے باعث اجازت لے کے جاتے ہیں شاید, کہ جی میری مجبوری ہے, میں جا رہا ہوں فلاں. رشتہ داریاں بھی ہیں لوگوں کی, ٹھیک ہے یا نہیں؟ صحیح ہے. اب عمران خان کی پارٹی ہی کے ایک ایم پی ہیں, وزیر بنے ہیں, علی افضل صاحی, وہ داماد ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے. تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے سسر سے جب ملنا ہو تو وہ کیا ہر دفعہ اجازت لیں, یا تو وہ ٹھیک ہے بتا دیا جائے نا, صحیح, ٹھیک ہے جی میری تو عزیز داری ہے, میری مجبوری ہے ملنا. لیکن بار انہیں لگا کہ شاید انہیں بائی پاس کر رہا ہے کوئی بندہ, ان کے راستے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, تو ظاہر لیڈر کو پھر برا لگتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انقلاب دستک دے رہا ہے, الیکشن کے راستے ہو سکتا ہے. عمران خان کی ایک اور عادت ہے کہ وہ کیا کسی کو رہے ہوں, سنا کسی کو رہے ہوں. میرا خیال ہے وہاں ایک شخصیت ایسی بیٹھی ہوئی تھی جس کو وہ سنا رہے تھے, کیا کسی کو رہے تھے, سنا کسی کو رہے تھے. جی ہاں, یہ بات. باقی انہوں نے یہ کہا ہے کہ انقلاب دستک دے رہا ہے, تو الیکشن کے ذریعے وہ انقلاب آئے گا. نہیں, وہ کہتے ہیں امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ الیکشن کرا دیں. لیکن مثلا برلا صاحب آپ نے یہاں ایک دفعہ بات کی تھی کہ ابھی ممکن نہیں نظر آتا, جب ملک آدھا ملک ڈوبا ہوا ہے تو کیسے الیکشن ہو سکتا ہے. ویسے بات ہے, اگر فار ایگزامپل عمران خان کی حکومت ہوتی اور یہ شہباز شریف اینڈ کمپنی اور یہ سارے مطالبہ کر رہے ہوتے الیکشن, تو کیا یہ جسٹیفائڈ مطالبہ تھا؟ نہیں, الیکشن تو دیکھیں سندھ میں ابھی تک پانی کھڑا ہے, وہی نا, شہروں میں دیہاتوں میں. اب ان کی عبادت کاری کا مسئلہ ہے, پانی کھڑا ہے تو کدھر وہ بنائیں, گھر کدھر بنائیں. اچھا, جو ڈرین سسٹم ہے وہ سست ہو گیا, سمندر میں جو پانی گرتا ہے وہ سست ہو گیا. صحیح. اچھا, اب جو سردیاں آ رہی ہیں اس میں بیماریاں بھی الگ پھیلیں گی, ڈینگی ہے, سانپ کاٹیں گے. اچھا, گیسٹرو سے بڑے لوگ بچے مر رہے ہیں سندھ میں. صحیح بات ہے. ابھی جب سردی آئے گی تو سردی سے ٹھٹریں گے. WHO نے بھی آج رپورٹ میں کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں بچے بہت زیادہ بری طرح بیمار ہو رہے ہیں, خاص طور پہ. حیرت یہ ہوگی کہ آپ کے ہاں پانی کھڑا ہے تو سردی میں وہ کدھر جائیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ان کو سنبھالنے کا وقت ہے. ایک اور بڑی میری ابھی کسی سے بات ہوئی تھی, اس نے کہا جناب والا اگلے سال آپ کے ہاں گندم نہیں ہوگی.
ظاہر زمین جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق ٹھیک ہو ہے. چکا ہے. تو جب گندم نہیں ہوگی تو آپ قحط سالی کا شکار ہوں گے. آپ کے ہاں چینی بھی نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے سندھ میں بہت شوگر ملے ہیں, گنا بہت لگتا ہے سندھ میں. اچھا کپاس بھی سندھ میں لگتی ہے, گندم لگتی ہے. تو سندھ اور بلوچستان تو آپ کے فارغ ہو گئے. جی ہاں. ساؤتھ پنجاب میں بھی 3 اضلاع آپ کے فارغ ہو گئے کہ وہاں کوئی فصل نہیں ہوگی. صحیح. تو جب آپ کو گندم کے بحران کا سامنا ہوگا, وہ بات تو میں نے اس لیے کی تھی کہ الیکشن نہیں ہو سکتے کہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے بھائی. انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. تو بالکل ظاہر ہے اور زمینی حقیقتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بالکل صرف اپنی سیاسی خواہشات کی بنیاد پر مطالبات کرنا اور زمینی حقیقتوں کو بالکل نظر انداز کرنا بھی ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے کہ لوگ مر رہے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں, سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور الیکشن کی بات ہو رہی ہے. سارے سیاستدانوں کو فی الحال اس ملک کو بچانے کے لیے اور ملک کے عوام کو بچانے کے لیے سوچنا چاہیے. بات چیت کے سلسلہ جاری. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. جناب اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے ہمیں بغیر کسی تمہید کے. اور اگلی خبر یہ خواجہ اظہار نے مطالبہ کیا ہے کہ اپیکس کمیٹی کا قیام فوری ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ پولیس جو ہے نا وہ بھی کوئی سیاسی ہوتی چلی جا رہی ہے, اور کراچی میں کرائم کا جو صورتحال ہے اسٹریٹ کرائم کی, انہوں نے اس پہ بھی بات کی. کیا کہا وہ پہلے ان کو سناتے ہیں پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. خواجہ اظہار. کراچی کے پولیس چیف اس میں کوئی شک نہیں کہ قابل افسر ہیں, غیر سیاسی افسر ہیں, اور انہوں نے فرمایا بحیثیت میرے شہر کے پولیس چیف کی حیثیت سے اور میرے کاروباری لوگوں سے کہ کراچی میں کراچی والے اپنے پیر پہ خود کلاڑی مارتے ہیں. کلاڑی بھی نہیں, کلاڑا, انہوں نے کلاڑے کا لفظ استعمال کیا. اور اسٹریٹ کرائم اتنا ہوتا نہیں جتنا وہ واویلا کرتے ہیں, اور واویلا کر کے پھر یہ کہتے ہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. پولیس کی ایفیشنسی اور قابلیت کا عالم یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں گزشتہ 300 سے زیادہ وارداتیں ہو چکی ہیں. تو بحیثیت ہوم منسٹر اور بحیثیت چیف منسٹر وزیر اعلیٰ سندھ کی یہ بھرپور ناکامی کا ثبوت ہے کہ گزشتہ 6 ماہ میں 800 سے زیادہ لوگ قتل ہو چکے ہیں. ایپیکس کمیٹی کا دوبارہ قیام عمل میں لایا جائے اور پولیس کے ساتھ ساتھ تمام ایجنسیوں کو بشمول رینجرز اور انٹیلیجنس کے ادارے, کور کمانڈر صاحب اور چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں اس کا قیام ہو, اور خصوصی طور پہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کو ختم کرنے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی بنائی جائے. جی مظہر بلا صاحب. علوی صاحب اس کا ہم تین پہلو ہیں اس کے. صحیح. مطالبہ انہوں نے خواجہ صاحب نے بہت اچھا کیا ہے. صحیح ہے کہ اپیکس کمیٹی بن جائے, کیونکہ پہلے بھی جب اپیکس کمیٹی بنی تھی تو کراچی کے حالات بدل گئے تھے. بہتر ہو گئے تھے. 3 پہلو اس کے یہ ہیں کہ ایک تو کراچی کے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملتی, کوٹا سسٹم کی نظر ہو جاتے ہیں وہ. صحیح ہے. تو وہ کیا کرے. صحیح ہے. نمبر 2, وہاں غیر قانونی بہت سے لوگ ہیں, جیسے افغانی بہت سے ہیں. صحیح ہے. نمبر 3, پولیس جو ہے وہ اس طرح متحرک نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. درست. یعنی اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ 8 ماہ میں 58,000 وارداتیں ہوئی ہیں. جی بالکل. تو پولیس والے کہتے ہیں کہ یہ ہم ہی کہہ رہے ہیں جی اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا. تو ابھی یہ کہنا کہ کراچی کے شہری خود کو لاڑا مارتے ہیں اپنے پاؤں پہ, کون اپنا گھر برباد کرنا چاہتا ہے, اپنا شہر برباد کرنا چاہتا ہے. انہوں نے ایک تجویز دی ہے. جی اس تجویز پہ غور کرنا چاہیے, تجویز پہ عمل ہونا چاہیے. یہ خبر آخری خبر اس کی طرف بھی بڑھنا بھی جناب آج کے پروگرام کی. کینیڈا میں خالصتان کے حوالے سے جو ہے ریفرینڈم بھی ہوا, ابھی ووٹ شوٹ جاری بھی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہاں موجود ہیں, کیونکہ ہمارے اور ان کے ٹائم کا خاصا فرق ہے. بھارت نے کوشش کی کہ رکوائے, کینیڈا نے منع کر دیا. انہوں نے کہا جی نہیں, یہ ان کا جمہوری حق ہے, ہم ضرور کریں گے. دیکھیے کینیڈا ایک ایسی ریاست ہے کہ جہاں آزادی اظہار پر پابندی تو نہیں لگ سکتی. درست. تو انہوں نے صحیح کیا, بھارت کا مطالبہ رد کر دیا. آج تو وہ بڑے پرجوش تھے, جی سکھ جتنے بھی تھے. بالکل. میں نے خود ایک آدھ ویڈیو دیکھی ہے
جس میں ڈھول کی تھاپ پہ بھنگڑے ہو رہے ہیں ایسے اور ایک جشن کا سماں ہے. روایتی تو پنجابی ریفرنڈم ان کلچر. کا کامیاب ہو گیا ہے. ہاں جی وہ دیکھیں اس دعائیہ تقریب میں 50,000 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا ایک اور کام وہاں ہوا, ایک بدنظمی بھی تھوڑی سی کی گئی. بھارتی ظاہر ایجنٹ موجود تھے وہاں. جرنیل سنگھ بھنڈرا کا پوسٹر پھاڑا گیا وہاں, اس پہ کشیدگی ہو گئی, لیکن پھاڑنے والے لوگ جو ہے نا وہ شخص گرفتار ہو گئے. جی ہاں, یہ انڈیا نے کیا ہوا ہے یہ کام. جہاں جہاں سکھ ہیں وہاں وہاں انہوں نے را کے اپنے ایجنٹ بھیجے ہوئے ہیں. جی تو بہرحال خالستان جو ہے وہ اس کی تاریخ مسلسل تیزی سے اپنے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کی مقبولیت میں بھی شدت سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور بھارت کی طرف سے اس کو روکنے کی تمام سازشیں ناکام ہوتی چلی جا رہی ہیں. آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی. اگلے پروگرام میں اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.